بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے کسٹمرز ہم سے شہد کے چھتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں آج کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ شہد کے جو چھتے ہیں نارملی وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شہد کے چھتے اویلیبل نہیں ہیں یا وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے، اس میں کافی زیادہ مشکلات کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں جو چھتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کا ڈیمانڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذہنوں میں شبہات موجود ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمیں صحیح شہد دیتے ہیں نہیں دیتے، تو چھتے سے نکلے گا تو وہ صحیح شہد ہی ہوگا، اس میں 2 نمبری والا پہلو تو نہیں ہوگا، تو اس لیے اکثر لوگ جو ہے نا وہ چھتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب چھتوں والا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھتے چھوٹی مکھی کے ہوں یا بڑی مکھی کے ہوں، جب وہ چھتے حاصل کیے جاتے ہیں یا چھتے اتارے جاتے ہیں تو اتارتے ہوئے ہی تقریباً وہ چھتے جو ہے نا وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے کافی زیادہ شہد جو ہے نا وہ لیک ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اب جب وہ شہد نکل جاتا ہے، چھوٹی مکھی کے چھتے ہوں یا بڑی مکھی کے چھتے ہوں، کچھ نہ کچھ شہد لازمی اس میں جب آپ اتار کے رکھتے ہیں تو اس کی اتنی گہری حفاظت نہیں کی جا سکتی جو حفاظت مکھیاں اس کی جب وہ چھتا درخت پہ ہوتا ہے تو کر رہی ہوتی ہیں۔ جب اتارنے کے بعد اس کی وہ حفاظت والا سلسلہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا۔ اب شہد زیادہ محفوظ حالت میں تب ہوتا ہے جب وہ نکال کے سیو کر لیا جائے، جب تک وہ چھتے میں ہے وہ اتنا محفوظ نہیں ہے اتارنے کے بعد۔ جب تک وہ مکھیوں کے پاس تھا تب تک تو وہ محفوظ تھا، لیکن جب ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو اب وہ اتنا محفوظ نہیں ہے۔ اب پہلا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھتے کچھ نہ کچھ پھٹ جاتے ہیں، اس میں جو کورنگ مکھیوں نے کی ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ لیک ہو جاتی ہے بار بار اٹھانے سے رکھنے سے۔ پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارے گھر کے دروازے پہ تو اویلیبل نہیں ہوتے، وہ جنگلات سے حاصل کرنے ہوتے ہیں، وہاں سے آتے اتارتے یہاں تک پہنچتے، ان میں سے شہد جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے۔ جب شہد نکل جاتا ہے تو اب جس مقصد کی بنا پر کسٹمرز نے ہمیں یہ آرڈر کیا تھا کہ ہمارا جو ذہن سے شبہ ہے نا وہ ختم ہو جائے کہ ہمارے پاس شہد کے چھتے موجود ہیں، وہ چیز باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب چھتے آتے ہیں بالٹی میں یا کسی بھی چیز میں وہ آتے ہیں تو وہ وہی حساب ہو جاتا ہے جو نارملی آپ کو بالٹیوں میں لوگ چھتے ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیت تقریباً بننا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید اس میں سے نکلا ہوتا ہے، کچھ شاید چھتے کے اندر بھی ہوتا ہے اور کچھ نکلا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی دیکھنے میں آئی کہ جو بھائی مشہور ہیں کہ وہ خود شہد اتارتے ہیں اور وہ جنگلی شہد لوگوں کو سیل کرتے ہیں، لیکن جو ان کی ویڈیو تھی اس میں وہ ڈبوں میں لوگوں کو شہد دے رہے تھے اور کس طرح دے رہے تھے کہ چھتا کاٹتے تھے اور وہ اپنا جو ڈونگا ہوتا ہے، چھوٹا ڈونگا جس سے وہ اپنا ہانڈی وغیرہ میں جو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے وہ جو ہے وہ شہد نکال کے تو اس میں بھرتے تھے اور یوں وزن پورا کرتے تھے۔ اب بات تو وہی آ جاتی ہے کہ جس شبے کی وجہ سے آپ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ چھتے ہمیں چاہیے، وہ چیز تو اب بھی نہ رہی، وہ شبہ تو اب بھی موجود ہے کہ پتہ نہیں وہ جو شہد نکلا ہوا ہے وہ اضافی بعد میں ڈالا گیا ہے یا اسی چھتے کا شاید موجود ہے، یہ کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر چھتے کی جو حفاظت کرنا ہے وہ نہایت مشکل کام ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا ایک نہایت ٹاسک والا کام ہوتا ہے۔ چھتا اگر آپ لے آتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں چھتے لے آتا ہوں تو اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ مکھی جو اس کی حفاظت خود کر لیتی ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، اس میں بعض اوقات جہاں پر شہد نہیں ہوتا وہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں وہ سیم بننا شروع ہو جاتی ہے اور مطلب طرح طرح کے معاملات اس میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وہ حفاظت والا سلسلہ نہیں ہو پاتا جو شہد نکال کے جب آپ ڈبیوں میں محفوظ کر لیتے ہیں تو حفاظت ہوتی ہے، یا پھر جو مکھیاں اس کی حفاظت کرتی ہیں وہ والا حفاظت والا پہلو یہاں پر نہیں ہو پاتا۔ تو لہذا اس لیے پھر چھتے رکھنا بڑا، پھر اس کو صاف کرنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی وہ ایک علیحدہ سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ پھر اگر چھتوں کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو چونکہ چھتے لوگوں کے لیے بھی ڈیمانڈ والی چیز ہوتی ہیں، تو جب ہم بھی ڈیمانڈ آگے سے کرتے ہیں کہ ہمیں ہول سیل پر چھتے چاہیے تو وہ چھتے عام جو ہے نا وہ شہد کی بنسبت ان میں جو قیمت ہوتی ہے نا وہ ان کی زیادہ ہوتی ہے، وہ شہد سے زیادہ مہنگے چھتے ہوتے ہیں، مشکل بھی زیادہ ہوتی ہے، پرابلم بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آ جا کے وہی معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو شبہ ذہن میں پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ یار ہمیں چھتے والا شہد چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ واقعی ہم نے اصلی شہد کھایا ہے۔ جب وہ چھتے کو حاصل کرتے ہیں تو اس میں وہی معاملہ ہوتا ہے کہ چھتا علیحدہ ہوتا ہے اور شہد علیحدہ ہوتا ہے، کچھ شہد بیچ میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن علیحدہ بھی ہوتا ہے، وہ چھتے سے وزن پورا کبھی بھی نہیں ہو پاتا، وہ جو علیحدہ نکلا ہوا شہد ہے وہ ڈال کے وزن پورا کرنا پڑتا ہے، تو مہنگا بھی پڑتا ہے۔ پھر اس چھتے سمیت جو ہے نا وہ لوگوں کو دیا جاتا ہے تو وہ لوگ پھر یہ والی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ چھتے کا وزن تو نکال دیں، یہ والا وزن تو نکال دیں، وہ والا یہ ایسے تو کریں ویسے کریں، وہ ڈیمانڈز اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہمیں جو تھوڑا بہت تجربہ ہوا ہے نا چھتوں والا، وہ تھوڑا سا مشکل ہوا ہے کہ ہم جب بھی چھتے لائے ہیں، ایک تو بیچنا مشکل ہوتا ہے، شبہ وہی بار بار ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو شاید نکلا ہوا ہے چھتے کے اندر موجود نہیں ہے،
تو لوگوں کا وہ جو شبہ ہے، وہ جو شک ہے، وہ برقرار رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس نارملی چھتے اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی خاص ڈیمانڈ کرے تو اس کی ڈیمانڈ پر منگوائے جا سکتے ہیں، جبکہ سیزن ان کا موجود ہو۔ ابھی تقریباً سیزن ختم ہونے کو ہے، جنہوں نے چھتے لیے ہوں گے انہوں نے چھتوں سے شہد نکال کر اس کو محفوظ کر لیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ چھتوں میں شہد اتنا محفوظ نہیں رہ سکتا جتنا شہد جو ہے نا وہ اس کو نکال کے محفوظ آپ کر لیتے ہیں، یا پھر جو اپنا چھتا وہ جو درخت پہ لگا ہوتا ہے تو وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ چھتا اتار لیتے ہیں تو اتارنے کے بعد اس کی حفاظت بڑا مشکل ایک ٹاسک ہوتا ہے، بڑی مشکل سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو ایئر ٹائٹ رکھنا، اس میں کسی قسم کی ہوا نہ جائے، شاید میں کسی قسم کا پرابلم نہ ہو، مکھیوں سے اور دیگر چیزوں سے وہ محفوظ رہے، اس میں کوئی فنگس نہ لگے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے جو ہمارے اکثر کسٹمر حضرات ہم سے چھتوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس چھتے نہیں ہوتے، جو میں نے وجوہات آپ کو عرض کی ہیں۔ باقیہ جو شہد والا معاملہ الحمدللہ وہ بالکل ابھی تک اس میں کوئی ایسی کمپلین ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ شہد جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے۔ باقی لوگوں کی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، میں اپنی ویڈیوز میں بتلاتا رہتا ہوں کہ کوئی کم علمی کی بنا پر کوئی بات کرتا ہے، کوئی کسی شہد کو 1 نمبر سمجھتا ہے، کوئی شہد کا کوئی تصور لیے ہوئے ہوتا ہے کہ یہ والا شہد جو ایسا ہے نا یہ 1 نمبر ہوتا ہے، ایسا ہو تو وہ 1 نمبر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک علیحدہ باتیں ہیں، لیکن اس میں ملاوٹ والا پہلو الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی کمپلین نہیں آئی۔ تو باقی جو اعتماد والے لوگ ہیں الحمدللہ وہ چھتوں کے بغیر بھی ہم سے شہد لے لیتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو ابھی تک جمنے کے علاوہ کسی قسم کی کوئی نارملی ہمارے پاس کمپلین نہیں ہے۔ ہاں، جمنے کے حوالے سے ہم بارہا اپنے کسٹمرز کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ جمنا جو ہے وہ شہد میں کوئی کمپلین نہیں ہے۔ چھتے سے اتارا ہوا شہد بھی اگر آپ خود بھی اتاریں گے نا تو وہ اگر شہد جمنے والا ہوا، اس میں جمنے والے مالیکیولز ہوئے، اس میں جمنے والے چیزیں جو ہے نا وہ اجزاء موجود ہوئے تو وہ لازمی جم جائے گا، چاہے آپ نے خود چھتے سے اتارا ہو۔ تو لہٰذا اس لیے جمنا شہد کی کوئی کمپلین نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نارملی شہد میں ہمارے پاس پیورٹی کے تعلق سے کسی قسم کی کمپلین نہیں آئی۔ تو لہٰذا جو احباب شہد لینا چاہیں وہ بالکل تسلی کے ساتھ جو ہے نا وہ شہد لے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔